اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آج کے اس درس میں ہم فعل امر حاضر کے بارے میں گفتگو کریں گے، جسے انگلش میں امپیریٹو موڈ بھی کہا جاتا ہے. یہاں پہ ہم 3 نکات کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ فعل امر حاضر سے کیا مراد ہے، اس کی تعریف کیا ہے. دوسرے نمبر پہ ہم گفتگو کریں گے کہ اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے، اور تیسرے نمبر پہ ہم امر حاضر کے صیغوں کی ڈیٹیل کو اور تفصیل کو بیان کریں گے. جہاں تک پہلا نقطہ ہے امر حاضر کی تعریف، تو امر حاضر سے مراد ہے کہ آپ اپنے سامنے والے سے کسی کام کے انجام دینے کو طلب کریں. امر حاضر کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے سامنے والے سے کسی کام کے انجام دینے کو طلب کریں، یہ امر حاضر کہلاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ اردو میں کہتے ہیں بیٹھ جاؤ. کیا کہتے ہیں آپ اردو میں؟ بیٹھ جاؤ. تو یہاں پہ آپ اپنے سامنے والے سے بیٹھنے والے کام کو جو طلب کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ امر حاضر کہلائے گا. اسی طرح سے آپ انگلش میں کہتے ہیں سٹ ڈاؤن، کہ آپ نیچے بیٹھ جاؤ. یہاں بھی آپ اپنے سامنے والے سے ایک کام کے انجام دینے کو طلب کر رہے ہیں، تو یہ کیا کہلائے گا؟ فعل امر حاضر، اور انگلش میں سے امپیریٹو موڈ بھی کہا جاتا ہے. اور یہاں پہ جو لفظ حاضر استعمال ہوا ہے، حاضر سے مراد مخاطب ہے، یعنی آپ کا سامنے والا، جسے انگلش میں آپ سیکنڈ پرسن بھی کہتے ہیں. تو پس فعل امر حاضر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس کی میں نے مثال آپ کو دے دی. انگلش میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس کی بھی مثال دے دی. اور عربک میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں اجلس، تو بیٹھ جا. تو یہاں پہ میں اپنے سامنے والے سے بیٹھنے والے کام کو طلب کر رہا ہوں، تو یہ فعل امر حاضر کہلائے گا. یہاں پہ جب پہلا نقطہ واضح ہو گیا، پہلی چیز کہ فعل امر حاضر سے کیا مراد ہے، یہ واضح ہو گیا، تو ابھی ہم دوسرے مطلب کی طرف منتقل ہوتے ہیں کہ فعل امر حاضر کو بنانے کا طریقہ کیا ہے. دیکھیں، فعل امر حاضر کو بنانے کے لیے ہم نے چند سٹیپس اور چند چیزوں کو سمجھنا ہے. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اس بات کو جاننا ہے کہ فعل امر حاضر جو ہے وہ مضارع مخاطب سے بنایا جاتا ہے. کس کو آپ نے جاننا ہے کہ فعل امر حاضر جو ہے مخاطب سے بنایا جاتا ہے، فعل مضارع مخاطب سے. یعنی فعل مضارع مخاطب کی جو 6 صیغے ہیں، اس کی جو 6 شکلیں ہیں جو ہم نے پچھلے دروس میں پڑھیں، انہی سے ہی فعل امر حاضر بنایا جاتا ہے. اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ شروع سے تا کو گرا دیتے ہیں. دیکھیں ذرا، فار ایگزامپل آپ کے پاس ہے تنصرو. کیا ہے؟ تنصرو. یہاں پہ ادھر سے اگر آپ فعل امر حاضر بنانا چاہتے ہیں تو آپ شروع میں آنے والی تا کو گرا دیں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے تا کو گرا دیا. دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اگر تا کو گرانے کے بعد وہ کلمہ پڑھنے کے قابل ہے یا قابل نہیں ہے. اگر تا کو گرانے کے بعد وہ کلمہ جو ہے پڑھا جا سکتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر نہیں پڑھا جا سکتا تو پھر ہم نے باہر سے ایک حمزہ لے کے آنا ہے. اس کو اور آسان لفظوں میں بیان کرتا ہوں. اگر تا کو گرانے کے بعد جو حرف بچ رہا ہے، اگر اس پہ کوئی حرکت نہیں، یعنی وہ ساکن ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ پڑھا نہیں جا سکتا. چونکہ شروع میں حرکت کے بغیر حرف پڑھا نہیں جا سکتا، تو ہم باہر سے ایک حمزہ لے کے آئیں گے. لیکن اگر تا کو گرانے کے بعد والا حرف جو ہے اس پہ حرکت ہے، تو ہمیں باہر سے حمزہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری مثال دیکھیں تنصرو. یہاں پہ تا کو گرانے کے بعد جو نون بچ رہا ہے یہ ساکن ہے، اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے، تو ہمیں باہر سے حمزہ لے کے آنا پڑے گا. ٹھیک ہے، باہر سے ہم لے آئیں گے حمزہ.
جیسے کہ آپ کو اب یہ کتاب میں نظر آ رہا ہے، ہم باہر سے حمزہ لے آئیں گے۔ آپ اس کام کو انجام دیا آپ نے، ابھی حمزہ جو لے کے آنا ہے آپ نے، اس کو آپ نے حرکت کون سی دینی ہے، اس بات کو ذرا آپ نے سمجھنا ہے۔ جو آپ حمزہ لے کے آئیں گے، کبھی اس پہ حرکت آئے گی پیش والی ضمہ آئے گا، اور کبھی اس پہ کیا حرکت آئے گی، کبھی اس پہ حرکت آئے گی زیر آئے گی، یعنی کسرہ آئے گا۔ کب ضمہ آئے گا کب کسرہ آئے گا اس کو ہم بعد میں بیان کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے بس اتنا سمجھنا ہے کہ باہر سے ہم لے کے آئیں گے حمزہ، اور اس پہ ہم نے ضمہ یعنی پیش دینی ہے یا زیر دینی ہے۔ ابھی ہماری اس مثال میں ہم نے کیا کیا، اس کو پیش دے دی۔ تو پس پہلا کام ہم نے کیا کیا کہ فعل مضارع مخاطب جو تنصرو ہے، ادھر سے ہم نے فعل امر حاضر کو بنانا چاہا، شروع سے تا کو گرا دیا، اور ہم شروع میں چونکہ تا کو گرانے کے بعد جو نون آ رہا تھا وہ ساکن تھا، اسے پڑھنا پاسبل نہیں تھا، تو ہم نے شروع میں کیا لگا دیا، حمزہ لگا دیا۔ اس کام کو انجام دینے کے بعد آپ نے اگلا کام کیا انجام دینا ہے کہ آپ جس فعل مضارع مخاطب کی شکل سے فعل امر حاضر بنانا چاہ رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے یا تو آخر میں پیش آ رہا ہے یا تو آخر میں نون آ رہا ہے، جو کہ پیش کے بدلے میں ہوتا ہے، ضمہ کے بدلے میں ہوتا ہے۔ تو آپ آخر میں پیش ہو یا ایسا نون ہو جو کہ ضمہ اور پیش کے بدلے میں ہے، آپ نے اس کو گرا دینا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں تنصرو کے اندر کیا ہے، را کے اوپر کیا آ رہا ہے ہمارے پاس، پیش آ رہا ہے، تو ہم اس پیش کو گرا دیں گے تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا، انصر، کیا بن جائے گا، انصر، تم ایک مرد مدد کرو۔ تو پس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ جب بھی امر حاضر بنانا چاہیں تو آپ مضارع مخاطب کا صیغہ اٹھائیں گے، ادھر سے شروع سے تا کو گرا دیں گے، اور اگر بعد میں جو حرف ہے اس پہ حرکت نہ ہو تو شروع میں حمزہ لگا دیں گے، اور آخر میں اگر پیش ہو تو پیش کو گرا دیں گے۔ اگر پیش کے بدلے میں آنے والا نون ہو جسے نون عوض ضمہ کہتے ہیں تو آپ اسے بھی گرا دیں گے، تو یہ بن جائے گا آپ کے پاس فعل امر حاضر بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ کے لیے ہو گئی واضح فعل امر حاضر کو بنانے کا طریقہ۔ ابھی اس نقطے کی طرف آئیے جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ فعل امر حاضر میں شروع میں ہم کیا لگاتے ہیں، حمزہ لگاتے ہیں۔ اس حمزہ کو ہم نے حرکت کون سی دینی ہے، اس پہ دو حرکتیں آتی ہیں، یا تو اس پہ پیش آئے گی یا کیا آئے گا، اس پہ زیر آئے گی۔ اس نوٹ کو آپ ذرا اچھے سے سمجھیے گا۔ مثال کے طور پہ تنصرو، اس کا جو ہم نے امر حاضر بنایا اس پہ کیا آئی، حمزہ پہ پیش آئی۔ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جو درمیان والا حرف ہے جسے آپ عین الفعل کہتے ہیں، اگر اس کے اوپر پیش ہو تو آپ کیا کریں گے، حمزہ کو بھی پیش دے دیں گے۔ یہاں پہ میرے ساتھ آئیے، جب ہم نے تنصرو میں تا کو گرا دیا تو ہمارے پاس کتنے حرف بچ گئے، نون، صاد اور را۔ درمیان والا حرف کون سا ہے، صاد ہے۔ ہمارے پاس صاد کیا ہے، یہ عین الفعل ہے، یہ ہمارے پاس درمیان والا حرف ہے۔ ٹھیک ہے، تو چونکہ اس کے اوپر پیش ہے تو ہم جو حمزہ شروع میں لگائیں گے اس کے اوپر بھی کیا آ جائے گا، پیش آ جائے گا۔ تو پس اگر درمیان والے حرف پہ پیش ہو تو شروع میں ہم کیا لگائیں گے، حمزہ پہ بھی پیش لگا دیں گے۔ لیکن اگر درمیان والے حرف پہ پیش نہ ہو، کیا مطلب، زبر ہو یا زیر ہو، ان دونوں حالتوں میں کیا کریں گے، ہم جو حمزہ شروع میں لے کے آئیں گے آپ اس پہ کیا لگا دیں گے، آپ اس پہ زیر لگا دیں گے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، ہمارے پاس ایک مثال ہے تمنعو، یہاں پہ اگر ہم بنانا چاہیں امر حاضر، شروع سے تا کو گرا دیا، تا کے بعد جو میم آ رہا ہے یہ کیا ہے، ساکن ہے، اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے تو اسے پڑھنا پاسبل نہیں ہے، تو ہم شروع میں کیا لے کے آئیں گے، حمزہ لے کے آئیں گے، اور آخر کو ہم نے ساکن کر دیا جو عین ہے، ضمہ جو پیش ہے اسے گرا دیں گے ہم۔ تو یہاں پہ
ابھی ہم نے کیا حرکت دینی ہے حمزہ کو؟ ہم دیکھیں گے کہ جو درمیان والا حرف ہے اس مثال میں نون ہے، جو درمیان والا حرف اس کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، یا مطلب پیش نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ حمزہ کو بھی زیر دے دیں گے، ہم زیر دے دیں گے، بن جائے گا اس کا امر حاضر ام نا، کیا بن جائے گا؟ ام نا بن جائے گا۔ ایک اور مثال آپ کو دے دیتا ہوں، آپ اگر تجلیسوں سے بنانا چاہتے ہیں، تجلیسوں تو تم ایک مرد بیٹھتے ہو یا بیٹھو گے، یہاں سے اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو ذرا دیکھیے، آپ نے شروع سے تا کو گرا دیا اور آخر کو جو ضمہ تھا پیش ہے اسے بھی گرا دیا، ساکن کر دیا، تو کیا بچ گیا آپ کے پاس؟ جیم، لام اور سین۔ ابھی جیم پہ حرکت نہیں ہے، اس پہ سکون ہے، تو اسے پڑھنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، تو ہم شروع میں حمزہ لے آئیں گے۔ اب اس حمزہ کو حرکت کیا دینی ہے؟ اس کی حرکت کو جاننے کے لیے ہم درمیان والا جو حرف ہے، جو دوسرا حرف ہے جسے آپ عین الفعل کہتے ہیں، اسے دیکھیں گے۔ دیکھیں جیم، لام، سین، ان میں درمیان والا کون سا ہے؟ لام ہے، جسے آپ عین الفعل کہتے ہیں۔ تو اس لام کے اوپر کون سی حرکت ہے؟ اس لام کے اوپر جو حرکت ہے وہ کیا ہے؟ زیر ہے، جسے ہم کسرہ کہتے ہیں، تو مطلب پیش نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس حمزہ کے بھی نیچے بھی آپ زیر لگا دیں گے، جسے ہم کسرہ کہتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فعل مضارع سے بنانا ہے، اس سے تا کو گرا دینا ہے، اور آخر میں اگر ضمہ ہے، پیش ہے، یا جو پیش کے بدلے میں آنے والا نون ہے اس کو بھی گرا دینا ہے، اور تا کو گرانے کے بعد اگر شروع میں حرف جو آ رہا ہے اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے تو آپ نے شروع میں حمزہ لے آنا ہے۔ حمزہ پہ کیا حرکت دینی ہے؟ حمزہ پہ ہم نے یہ حرکت دینی ہے، حمزہ کی حرکت کو جاننے کے لیے ہم جو درمیان والا دوسرا کلمہ ہے، ہم جو دوسرا حرف ہے، درمیان والا حرف ہے جسے ہم عین الفعل کہتے ہیں، اس کی حرکت کو دیکھیں گے۔ اگر اس کے اوپر پیش ہو، ضمہ ہو، تو ہم حمزہ کو بھی پیش اور ضمہ دیں گے، لیکن اگر اس کے اوپر پیش نہ ہو تو ہم کیا کریں گے؟ حمزہ کو زیر دیں گے، جسے ہم کسرہ کہتے ہیں۔ تو آئیں ہم ذرا کچھ مثالوں میں اس کی پریکٹس بھی کرتے ہیں۔ تمنعو، اس کا ہم نے پہلے بتایا لیکن اسے جلدی سے ہم پھر بیان کر دیتے ہیں۔ تمنعو کا مطلب ہے تم ایک مرد منع کرتے ہو یا منع کرو گے۔ اس سے اگر ہم امر حاضر بنانا چاہیں تو ہم کیا کریں گے؟ اس سے تا کو گرا دیں گے، تا کو گرا دیا اور آخر میں جو پیش ہے اس کو بھی گرا دیں گے، ہمارے پاس کیا بچ جائے گا؟ میم بچ جائے گا، نون بچ جائے گا اور عین بچ جائے گا۔ ابھی میم جو ہے اس کے اوپر حرکت نہیں ہے تو اسے پڑھنا پاسبل نہیں ہے، ہم شروع میں کیا کریں گے؟ حمزہ کو لے آئیں گے۔ ابھی اس کی حرکت کیا دیں گے؟ اس کی حرکت کو جاننے کے لیے ہم درمیان والے حرف کو دیکھیں گے۔ درمیان والا حرف جو نون ہے جسے عین الفعل کہتے ہیں، اس پہ ابھی پیش نہیں ہے، ضمہ نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے نیچے زیر دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بن جائے گا امنع، تم ایک مرد منع کرو، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ہم منع کرنے کو طلب کر رہے ہیں۔ ابھی ایک اور مثال کی طرف آ جائیے، تنصرو، اس کو ہم نے جانا تفصیل سے بتایا لیکن ہم جلدی سے پھر بیان کر دیتے ہیں کہ شروع سے تا کو گرا دیں گے، آخر میں جو پیش آ رہی ہے اس کو گرا دیں گے، ہمارے پاس بچ جائے گا نون، صاد اور را۔ نون کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو اس کو پڑھنا پاسبل نہیں ہے ہمارے لیے، اسے پڑھنا ممکن نہیں ہے، تو شروع میں ہم حمزہ لگا دیں گے۔ ابھی حمزہ کو حرکت کون سی دینی ہے؟ اس کے لیے ہم درمیان والا جو حرف ہے، دوسرا حرف ہے، اسے دیکھیں گے۔ ہمارے پاس درمیان والا جو حرف ہے صاد، جسے ہم عین الفعل بھی کہتے ہیں، اس کے اوپر حرکت کون سی ہے؟ ضمہ ہے، جسے آپ پیش کہتے ہیں، تو یہی حرکت ہم کیا کریں گے؟ حمزہ کے اوپر بھی دے دیں گے، پڑھیں گے آپ انصر، تم ایک مرد مدد کرو۔ تنصر کا معنی کیا ہے؟ تم ایک مرد مدد کرتے ہو یا کرو گے، اور انصر کا مطلب کیا ہے؟ تم ایک مرد مدد کرو، یہاں پہ ہم مدد کرنے کو طلب کر رہے ہیں۔ ابھی آ جائیے آپ تمنعینا، تمنعینا اس کا مطلب ہے تم ایک خاتون منع کرتی ہو یا کرو گی۔ اس سے بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ ذرا توجہ سے دیکھیے گا۔ شروع سے ہم نے تا کو گرا دیا، آخر میں جو نون آ رہی ہے، یہ نون کس کے بدلے میں ہوتی ہے؟ میں نے جیسے تفصیل سے بتایا پچھلے درسوں میں، یہ نون کس کے بدلے میں ہے؟ یہ پیش کے بدلے میں ہے، ضمہ کے بدلے میں ہے۔ تمنعو، اس کے اوپر جو پیش اور ضمہ آ رہا ہے اس کے بدلے میں ہے، تو ہم اس نون کو بھی گرا دیں گے، ہمارے پاس بچ جائے گا میم، نون، عین اور یا۔ ابھی میم جو ہے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو میم کو پڑھنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، چونکہ اس درمیان میں اگر حرکت نہ ہو تو اسے پڑھا نہیں جا سکتا، تو ہمیں شروع میں حمزہ لے کے آنا پڑے گا۔ ابھی اس حمزہ کو حرکت کون سی دیں گے؟ میں نے جو فارمولہ بتایا اس کو اپلائی کرتے ہیں ذرا۔ اس کو حرکت دینے کے لیے، اس کی حرکت کو جاننے کے لیے ہم درمیان والے حرف کو دیکھیں گے۔
جسے ہم عین الفعل کہتے ہیں. جو درمیان والا حرف نون ہے اس کے اوپر پیش ہے؟ پیش نہیں ہے. میں نے کیا بتایا تھا؟ اگر پیش ہو تو آپ نے حمزہ کو پیش دینی ہے. اگر درمیان والے حرف پہ ضمہ ہو تو حمزہ کو ضمہ دینا ہے. اگر اس کے اوپر ضمہ نہ ہو، چاہے زبر ہو یا زیر ہو، کسرہ ہو یا فتحہ ہو، ان دونوں حالتوں میں آپ نے حمزہ پہ کیا کرنا ہے؟ زیر دے دینا ہے، کسرہ دے دینا ہے. ابھی نون کے اوپر جو ہے ضمہ نہیں ہے بلکہ زبر ہے، فتحہ ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ حمزہ کے نیچے کیا کر دیں گے؟ زیر دے دیں گے، کسرہ دے دیں گے، بن جائے گا امنعی، تم ایک خاتون منع کرو. ابھی آ جائیے تنصران، اس کی طرف آ جائیے. اس سے ہم کیسے بنائیں گے؟ تنصران سے ہم بنانے کے لیے شروع سے جو تا ہے اسے گرا دیں گے، تا کو گرا دیا ہم نے، اور آخر سے جو نون ہے یہ کس کے بدلے میں آ رہا ہے؟ پیش کے بدلے میں. تنصروں میں جو را کے اوپر پیش ہے یہ اس کے بدلے میں آنے والا نون ہے، تو ہم اس نون کو بھی گرا دیں گے. ہمارے پاس کیا بچ جائے گا؟ نون، صاد، را اور الف. ابھی شروع میں جو ہمارے پاس حرف آ رہا ہے وہ ہے نون. نون کے اوپر حرکت نہیں ہے، سکون ہے، تو اسے پڑھنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. تو شروع میں ہمیں حمزہ لے کے آنا پڑے گا. حمزہ لے آئیں گے، اس کو کون سی حرکت دیں گے؟ ہم حمزہ کو کیا کریں گے؟ حرکت دینے کے لیے دیکھیں گے جو درمیان والا حرف ہے اس کی حرکت کیا ہے. درمیان والا حرف ہمارے پاس کون سا ہے؟ ہمارے پاس 3 حرف ہیں ٹوٹل، جو روٹ لیٹرز ہیں، جو اصلی حرف ہیں، نون، صاد اور را. ان میں درمیان والا ہے صاد، جسے آپ عین الفعل کہتے ہیں. اس کی حرکت کیا ہے؟ اس کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ ہے، پیش ہے. تو اگر جو درمیان والا حرف عین الفعل ہے اس پہ ضمہ ہو تو ہم حمزہ کو کیا دیتے ہیں؟ ضمہ دیتے ہیں. تو ہم حمزہ کو بھی ضمہ دے دیں گے، بن جائے گا انصرا، تم 2 مرد مدد کرو. تنصرانے کا معنی ہے تم 2 مرد مدد کرتے ہو یا کرو گے، اور انصرا کا معنی ہے تم 2 مرد مدد کرو. اب یہ آ جائیں کہ ہم تجلیسنا سے کیسے بنائیں گے. تجلیسنا جو ہے یہ بیسیکلی جو ہے یہ جمع مؤنث مخاطبہ کا ہے، یعنی یہ 12واں صیغہ بنے گا. تجلیسنا تم سب خواتین بیٹھتی ہو یا بیٹھو گی. یہاں پہ ہم یہ کام کریں گے کہ جو تا ہے شروع سے اس کو گرا دیں گے، جو آخر میں نون ہے اسے نہیں گرائیں گے. کیوں؟ چونکہ میں نے جب مضارع کے صیغے بتائے تو اس میں نے تفصیل سے بتایا کہ جو چھٹا اور جو 12واں صیغہ ہوتا ہے، جو جمع مؤنث کے صیغے ہوتے ہیں، جمع مؤنث کی شکلیں ہوتی ہیں، ان میں آنے والا نون یہ ضمہ کے بدلے میں نہیں ہوتا بلکہ ان کا اپنا اصلی ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو نون ہے یہ نہیں گرے گا. کیوں؟ چونکہ یہ والا نون یہ ضمہ کے بدلے میں نہیں ہے. تو ہمارے پاس کیا بچ جائیں گے حرف؟ ہمارے پاس بچ جائے گا جیم، لام، سین اور نون. ابھی چونکہ جو شروع میں جیم آ رہا ہے اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے تو اسے پڑھنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. تو ہم شروع میں کیا کریں گے؟ حمزہ کا اضافہ کر دیں گے. ابھی اس حمزہ کو کون سی حرکت دیں گے؟ اس کی حرکت کو جاننے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں گے درمیان والے حرف کو جسے ہم لام الفعل کہتے ہیں، وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ لام ہے. ہم درمیان والے حرف کو دیکھیں گے جسے ہم عین الفعل کہتے ہیں، اور وہ درمیان والا حرف ہمارے پاس کیا ہے؟ لام ہے. تو لام کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ حمزہ کو بھی زیر دے دیں گے، بن جائے گا اجلسنا. چونکہ ہم نے بتایا تھا اگر درمیان والے حرف پہ پیش ہو تو پھر حمزہ کو پیش دیں گے. اگر درمیان والے حرف پہ پیش نہ ہو، زیر ہو یا زبر ہو، کسرہ ہو یا فتحہ ہو، ان دونوں حالتوں میں ہم حمزہ کو کسرہ یعنی زیر دیتے ہیں. تو بن جائے گا تجلسنا تم سب خواتین بیٹھتی ہو یا بیٹھو گی. اجلسنا تم سب خواتین بیٹھو. یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ حکم دے رہے ہیں، ان سے طلب کر رہے ہیں بیٹھنے والے کام کو انجام دینے کو. ابھی آ جائیے آگے ایک اور ایگزامپل کو دیکھتے ہیں. تجلسونا یہ کیا ہے؟ جمع مذکر مخاطب کا ہے کہ تم سب مرد بیٹھتے ہو یا بیٹھو گے، جیسے کہ ہم نے اس کو ڈیٹیل سے بیان کیا پچھلی ابحاث میں. اس سے اگر ہم امر حاضر امر مخاطب بنانا چاہیں تو جو شروع سے حرف مضارع تا ہے اس کو ہم گرا دیں گے. ٹھیک، اس کو ہم نے گرا دیا. اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ آخر میں جو نون ہے یہ کیا ہے؟ پیش کے بدلے میں آ رہا ہے. یہ پیش کے بدلے میں آ رہا ہے، ضمہ کے بدلے میں آ رہا ہے، تو ہم اس کو بھی گرا دیں گے. ہمارے پاس کیا بچ جائے گا؟ جیم، لام، سین، واو. تو یہاں پہ چونکہ شروع میں جو جیم ہے
اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے تو اس سے پڑھنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، تو ہم شروع میں حمزہ لگا دیں گے۔ اس کو ہم نے حرکت کون سی دینی ہے؟ اس کو حرکت ہم نے دینی ہے زیر دینی ہے۔ کیوں؟ چونکہ جو درمیان میں آ رہا ہے لام جو کہ عین الفعل ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ پیش نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ زیر ہے، ضمہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ کسرہ ہے، تو ہم اس حمزہ پہ بھی کسرہ داخل کر دیں گے۔ ابھی میں آپ کو وضاحت کرنے کے لیے، ویسے تو میں نے پہلے بتایا لیکن آپ کے ذہنوں میں ابہام نہ رہے، اس بات کا اعادہ کر دیتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے جو امر حاضر بنانا ہے اس میں ہم نے پیش کو بھی گرا دینا ہے، اور جو پیش کے بدلے میں نون آ رہا ہے اس کو بھی گرا دینا ہے۔ تو اس کا فارمولہ کیا ہے؟ آسان لفظوں میں آپ یاد رکھیں کہ جتنے بھی نون آپ کو فعل مضارع میں دکھائی دیں وہ پیش کے بدلے میں آنے والے ہیں، سوائے چھٹے اور 12ویں سیغے کے۔ جمع مؤنث کا جو سیغہ ہوگا، جمع مؤنث کی جو شکل ہوگی، چھٹی اور 12ویں، ان میں جو نون ہے یہ پیش کے بدلے میں نہیں ہے، یہ ضمہ کے بدلے میں نہیں ہے۔ ان کے علاوہ آپ کو جتنے بھی نون دکھائی دیں وہ کس کے بدلے میں ہوں گے؟ ضمہ کے بدلے میں ہوں گے۔ تو بس خلاصہ اس درس کا کیا ہوا کہ فعل امر حاضر ہوتا ہے کہ آپ اپنے سامنے والے سے کسی کام کے انجام دینے کو طلب کریں، اور اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے فعل مضارع مخاطب سے بنایا جاتا ہے۔ بنانے کے لیے ہم شروع سے تا کو گرا دیتے ہیں، اور آخر سے کس کو گراتے ہیں؟ آخر سے ہم اگر پیش یعنی ضمہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں، یا اگر آخر میں ضمہ کے بدلے میں آنے والا نون ہو، پیش کے بدلے میں آنے والا نون ہو تو اس کو بھی گرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور شروع میں ہم کیا کرتے ہیں؟ شروع میں تا کو گرانے کے بعد اگر حرف پہ کوئی حرکت نہ ہو تو اسے پڑھنا پاسبل نہیں ہے، تو ہم شروع میں حمزہ لے آئیں گے، اور حمزہ کو حرکت کون سی دیں گے؟ حمزہ کی حرکت کو جاننے کے لیے ہم درمیان والا جو دوسرا یعنی جو عین الفعل ہوگا آپ اس کو دیکھیں گے، اگر اس پہ پیش یعنی ضمہ ہو تو آپ اس حمزہ کو بھی پیش اور ضمہ دے دیں گے، اگر اس پہ پیش یعنی ضمہ نہ ہو، کوئی اور حرکت ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ اس حمزہ کو جو شروع میں آپ لے کے آ رہے ہیں کسرہ یعنی زیر دے دیں گے۔ آج کے درس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ جو تیسرا مطلب ہے فعل امر حاضر کے صیغوں کی ڈیٹیل، اس کو ہم اگلے درس میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔